میرے 8ویں بادشاہ محرم کے دنوں میں سر پہ امامہ نہیں رکھتے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے۔ ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے کہا مولا یہ آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ امام نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتار دی۔ اجرک من اللہ، تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ میرا امامہ کیوں نہیں؟ محرم ایسے منانا جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھا۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی، ہمیں خبر ہو جاتی کہ محرم کا چاند۔ یہ جس کلین پہ تم آ کے بیٹھتی ہو نا، تمہیں حسین کا واسطہ اسے معمولی نہ سمجھو۔ اکثر بندے ہوتے وہ کہتے باہر بھی تو آواز آ ہی رہی ہے، باہر بیٹھ کے سن لیتے ہیں، ڈیرے میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں، لائیو مجلس آ رہی ہے گھر میں بیٹھ کے سن لیں گے، کیا ضرورت امام بارگاہ جانے کی، مجلس ہی سننی ہے۔ میں ان بھائیوں سے مخاطب ہوں، مجھے امام رضا کی عزت کی قسم ہے، میں نے کتابوں سے پڑھا امام رضا عزاداری حسین کے لیے دریاں خود بچھاتے تھے، نوکر ہاتھوں سے چھینتے، امام کہتے نا مجھے حسین کے عزاداروں کے لیے انتظام کرنے تھے۔ یہ جس کلین میں تم بیٹھتے ہو نا آ کے، میرے مولا رضا بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے، اٹھنے سے پہلے بھی چومتے۔ صحابہ کہتے مولا اسے کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا وہ جگہ ہے جہاں فرشتے پرمس کرتے ہیں، یہاں انبیاء اپنی دستاریں رکھ کے جاتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ میری دادی حسین کے عزادار کا کیسے استقبال کرتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اشتہار پڑھا اور آپ مجلس سننے کے لیے آ گئے؟ مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، تم جتنے مجلس میں آئے ہو، مجلس سے ایک دن پہلے زارا ہر ایک مومن کے گھر جاتی ہے، رو کے کہتی کل میرے بیٹے کا جنازہ اٹھنا ہے، میں تجھے تیرے گھر میں دعوت دینے کے لیے آئی ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں تیرے گھر کی ضامن ہوں، میرے بیٹے کے جنازے پہ ضرور جانا۔ ماں باپ کو وہ رشتہ دار کبھی نہیں بھولتے جو جنازوں پہ آئے ہوں۔ امام رضا علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے عزاداری سے کہ امام اپنے گھر میں پورے 10 دن محرم کے عزاداری برپا کرواتے، بس زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ امام نے اپنے گھر میں عزاداری کا انتظام کروایا، کیونکہ مجلس موضوع امام رضا ہے، شہادت بھائی پڑھیں گے، ایک درس سنا، امام نے اپنے گھر میں عزاداری کا اہتمام کروایا۔ روتے ہوئے امام کہنے لگے اپنے نوکر سے اٹھ دیبل خزائی کو بلا کے لا۔ یہ ذاکر شبیر تھا، مرثیہ خان تھا اور شاعر تھا۔ امام نے کہا اسے بلوا۔ نوکر دوڑا جا کر دیبل کے دروازے پہ جا کر تجھے رضا نے بلایا۔ دیبل جلدی سے امام رضا کے گھر کی طرف چلا، کتاب کہتی ہے دروازے پہ دیبل پہنچا تھا، امام جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھے، دیبل کی طرف تیز قدموں سے چلے۔ اگلا جملہ کہوں گا جہاں سید بیٹھا ہے چیخ سے پتہ چل جائے گا، جا کے دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے ہیں میری دادی کے مددگار تجھ پہ میرا سلام، اے میری ماں فاطمہ کے مددگار تجھ پہ میرا سلام۔ دیبل کا جسم کانپا، امام ہاتھ پکڑ کے مجلس کی جگہ پہ لے کے آئے۔ ذاکر حسین کا چھوٹا ہو بڑا ہو احترام ضرور کرنا، وہ نام لیتا ہے حسین کا۔ امام اسے لے کے امام آ کے کہتے دیبل محرم آ گیا ہے، تو نے میرے دادے حسین پہ کچھ لکھا نہیں؟ دیبل کہتا مولا رات ہی میں نے نیا مرثیہ لکھا ہے۔ امام کہتے سنا نا مجھے۔ دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا، مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، امام رو کے رک، کھڑا ہو کے نہ پڑھ، ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ۔ دیبل رو کہتا مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے مٹی پہ بیٹھتا ہوں۔ دیبل رو کہتا میری جرت ہے نوکر ممبر پہ بیٹھے اور بطول کا بیٹا زمین پہ بیٹھے۔ امام رو کے کہتے تو ذاکر حسین بن، میں تھوڑی دیر عزادار حسین۔ تجھے نہیں پتا کہ اس مٹی پہ بیٹھ کے رونے کا کیا ہے؟ مجھے حسین کا عزادار بننے دے۔ دیبل کہتا حکم امام تھا، تمیل مجھ پہ واجب تھا۔ دیبل کہتا میں ممبر پہ بیٹھ، دیبل نے مرثیہ پڑھا،
عرب کا مشہور و معروف مرثیہ جو آج بھی عرب میں پڑھا جاتا ہے، اتنا درد والا مرثیہ تھا۔ حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا تھا: زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جا، جھنگ کی دھرتی ہے، مصاحب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ شہید محسن کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ شہید نے ایک ایک جملے میں درد کی دریا بہا دیے۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا۔ آخری 1 منٹ کی نوکری رہ گئی، دیبل ممبر پہ بیٹھا۔ دیبل نے ممبر پہ بیٹھ کر میرا سلام سیدہ فاطمہ الزہرا، تیرے چمن کی کلیاں اور پھول پوری کائنات میں بکھر گئے۔ بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا۔ بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جسے شام کی گلیوں میں ماں کے سامنے مارا گیا۔ بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جسے کم سنی میں زنجیریں پہنائی گئی۔ بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے غربت میں زہر دی گئی۔ بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم کو جسے 14 سال رکوع کی حالت میں رہنا پڑا۔ یہ کہنے کے بعد دیبل ممبر سے اترنے لگا۔ امام کی آواز آئی جلدی نہ کر۔ دیبل روک دا، مولا میرا مرثیہ ختم ہو گیا۔ امام نے کہا ایک شعر میں لکھتا ہوں تو پڑھ۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے شعر لکھا، دیبل ممبر پہ گیا۔ شعر میں لکھا تھا: زہرا میرا سلام تیرے اس غریب بیٹے کو جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ دیبل شیر رو کے دا، مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے۔ امام نے گریبان کو پھاڑا، رو گا یہ تیرا غریب امام ہے جو تو اس میں اکیلا دفن ہو جائے گا۔ دیبل نے دوبارہ شیر پڑھا، یا مستورات والی کنات اٹھ گئی۔ ایک سفید سر والی کنیز روتی ہوئی مجمع میں آئی، رو کر دیبل اب شیر نہ پڑھنا، جب سے تو نے شیر پڑھا ہے کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے، کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے۔ رو کے کہنا مولا رضا تیری بہنوں نے صرف تیری شہادت کا ایک شیر سنا اور وہ غش کر گئی۔ 70 قدم کے فاصلے پہ زینب سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہتی رہی: نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا